الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہمارا خطبہ کتاب کیا ہے؟ خطبہ کتاب جو ہے مکمل ہو چکا تھا، جس میں مقدمہ کتاب کا بھی بیان آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو المنار نامی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کا جو متن ہے الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، تو یہ جو متن ہے اس پر ہم نے الحمد پر بارے میں پڑھ لیا تھا کہ الحمدللہ کی تفسیر کیا ہے۔ صاحب نور الانوار فرماتے ہیں بالکل واضح ہے۔ پھر اس کے بعد لفظ ہدایت کے بارے میں ہدانا فعل، یہ مصدر اس کا کیا ہے بنتا ہے؟ ہدایت۔ ہدانا فعل کا مصدر کیا بنتا ہے؟ ہدایت۔ اس ہدایت کے پھر کیا ہے، انہوں نے چند معنی بیان کیے، جن میں سے ایک معنی کیا تھا؟ الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ ہدایت کا دوسرا معنی کیا ہے؟ الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، کہ رہنمائی کرنا اس رستے پر۔ ما سے مراد کیا تھا؟ ہم نے کیا تھا طریق، رستہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ رہنمائی کرنا اس طریق پر جو رستہ پہنچا دے کس تک؟ مطلوب تک۔ تو کتنے معنی بنے تھے ہدایت کے؟ دو۔ ایک کا معنی بنا تھا ایصال الی المطلوب، یعنی اس کا کیا بنا تھا معنی؟ ایصال الی المطلوب، الی المطلوب، اور دوسرا معنی کیا بنا تھا؟ اراءۃ الطریق، یعنی رستہ کو دکھلا دینا جو مطلوب تک پہنچا دے۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ ایصال الی المطلوب میں گمراہی ممکن نہیں، اور اراءۃ الطریق میں جو رستہ بتنا ہے جو مطلوب تک پہنچنے والا ہو، عین ممکن ہے کہ اس میں بندہ کیا ہو جائے؟ گمراہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا ایک قاعدہ، علماء کا اتفاق ہو چکا ہے کہ ہدایت کا لفظ جب منسوب ہوگا اللہ کی جانب، ٹھیک ہے، تو مراد اس سے پہلے معنی ہوگا یعنی ایصال الی المطلوب والا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہدایت کا فعل منسوب ہوگا رسول یا قرآن کی جانب، اس سے مراد ہوگا دوسرا معنی یعنی اراءۃ الطریق والا، ٹھیک ہے۔ پھر فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ ہدایت کا فعل متعدی ہوتا ہے دوسرے مفعول کی طرف اگر بغیر واسطے کے کیا ہو؟ متعدی ہو دوسرے مفعول کی طرف بغیر واسطے کے، تو مراد اس سے پہلا معنی ہوگا یعنی ایصال الی المطلوب۔ اور جب متعدی ہوگا ہدایت کا فعل دوسرے مفعول کی طرف الی یا لام کے واسطہ سے، تو مراد اس سے ہوگا دوسرا معنی یعنی اراءۃ الطریق، ٹھیک ہے۔ اور اگر دیکھا جائے پھر جہاں پر ایک بحث چلی کہ متن کی اس عبارت میں الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، یہاں پر تو کیا ہے؟ ہدا کا فعل الی کے ساتھ بھی آ رہا ہے، دوسرا مفعول الی کے ساتھ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہدا کا فاعل اگر ضمیر لوٹائیں اللہ کی جانب، تو اللہ کی جانب ضمیر لوٹائیں کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں راہ دی کس کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف۔ تو ہدا کا فاعل اگر ہم بنائیں اللہ، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں لینا چاہیے کون سا معنی؟ ایصال الی المطلوب۔ تو ایصال الی المطلوب میں تو کیا ہے؟ دوسرے مفعول سے پہلے الہ نہیں آتا، یہ خرابی ہے۔ اور دوسرا اگر ہم ہدا کا فاعل بنا دیں رسل، کیا بنا دیں؟ رسل ہو بنا دیں، ٹھیک ہے، کیا بنا لیں؟ رسل ہو۔ تو پھر ہدا کا فاعل رسل ہو جب بنے گا تو اس معنی کیا بن جائے گا؟ اراءۃ الطریق والا، کیا ہو جائے گا؟ پھر الہ کو کیا ہے؟ الہ سے پہلے یعنی دوسرے مفعول سے پہلے الہ کا لانا کیا ہو جائے گا؟ درست۔ لیکن یہ خلاف اصل ہوگا، کیونکہ جب ہدا کا فاعل اللہ بن سکتا ہے تو تکلف کرتے رسل ہو کیوں نکالا؟ ٹھیک ہے نا فاعل، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اس کا دو جواب دیں گے کہ پہلی تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ ہدا کا فاعل اللہ بنا لیں،
ٹھیک ہے، تو الہ کو زائدہ مان لیں، اور دوسری تعویل یہ ہے کہ ہدا کا فاعل رسل مان لیں، ٹھیک ہے، تو پھر الہ اپنے اصل پر کیا ہے برقرار رہے گا، ٹھیک ہے، اس کو زائدہ ماننے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی خلاف دونوں صورتوں میں خرابی یہ ہے کہ رسل اگر مقدر مانیں گے تو مقدر ماننا کلام کے اندر یہ بھی کیا ہے خلاف اصل ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فاعل کی جب اعلیٰ کی طرف نسبت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نسبت سے انحراف بھی کیا ہے درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں وہاں ہونا ماتن کی یہ والی عبارت یہاں پر ہے، یہاں پر ماتن کی عبارت ان نظر الی انہ منصوب الی اللہ تعالی، اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ منصوب ہے کس کی جانب، ہدا فعل کس کی جانب منصوب ہے، اللہ کی طرف، تو ينبغي ان يراد به الاول، تو مراد ہوگا اس سے پہلے کیا ہے پہلا معنی، یعنی سال المتروک، ٹھیک ہے، وَإِن نُظِرَ إِلَىٰ أَنَّهُ أُدِّيَ بِوَاسْطَةِ اللَّهِ، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ ہدا کا فاعل متعدیہ الہ کے واسطے سے، جیسے کہ الہ صراط المستقیم، ٹھیک ہے، جی تو ينبغي ان يراد به الثاني، تو مناسب ہے پھر کون سا معنی لیا جائے دوسرا معنی، یعنی اراحۃ الطریق، ٹھیک ہے، جی تو دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں اس عبارت میں، تو دونوں معنی لیں گے تو اگر دوسرا معنی لیتے ہیں نا اراحۃ الطریق، تو ہمیں ایک تعویل کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ اما یقدر ہدانا رسلہ، کیا مقدر ماننا پڑے گا، رسول لفظ رسل مقدر ماننا پڑے گا، لفظ ہدا کا فاعل رسول ہمیں رسل مقدر ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، جی اور جی مقدر ماننا بھی خلاف اصل ہوتا ہے، اور اگر کیا ہے ہم پہلا معنی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جی تو پھر پہلا معنی جب یعنی ہدا کا فاعل کیا بنائے اللہ، معنی ہوگا اصال المطلوب، تو دوسرے مفعول سے پہلے جو الہ ہے، الہ کا کلمہ، پھر یہ کیا ہوگا زائد ہوگا کس کے لیے، تاکید اور تقویت کے لیے، ٹھیک ہے، خلاصہ جی کلام یہ ہے کہ یہ مقام کیا ہے تکلفات سے خالی نہیں ہے، نہیں یہ وہ سبق تھا جو ہمارا ہو چکا تھا، ایسے ہی تھا جی حضور۔ جی آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سبق جہاں سے شروع ہوگا، کہاں سے شروع ہوگا، والصراط، کس سے، کہ ہدا، وسرات دیکھیں الحمدللہ پر بھی پوری بحث کر دی، ہدا پر بھی پوری بحث کر دی، اور اگلا جو لفظ آ رہا ہے صراط مستقیم، آپ جو شارح ہیں صاحب نور الوا صراط مستقیم پر بحث کریں گے، کیا بن کریں گے، صراط مستقیم پر جی یہ بحث کریں گے کس پر، صراط مستقیم، مستقیم سب سے پہلے کہیں گے صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، تو صراط مستقیم کی جی تعریف کیا ہے، صراط مستقیم کی تعریف یہ ہے هو الصراط الذي يكون على الشارع العام ويسلكه كل واحد من غير ان يكون فيه التفات الى شعب اليمين والشمال، ٹھیک ہے حضور، جی صراط مستقیم کی تعریف کیا ہے، هو الصراط، عام صراط راستہ مستقیم وہ رستہ ہے، الذي جی يكون على الشارع العام، وہ جو ہوتا ہے عام گزرگاہ پر، وہ رستہ جو ہوتا ہے عام عام گزرگاہ گزرگاہ پر، یعنی جسے ہم عام روڈ کہتے ہیں، جب وہ روڈ کہتے ہیں جس پر ہر ایک چل سکتا ہے بغیر تکلف کے، بغیر روک ٹوک کے، ٹھیک ہے نا، جسے سمجھ لیں جی سی روڈ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کیا ہے جی جسے کہ سی پیک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ جی عام گزرگاہ ہوتی ہے، تو جو عام گزرگاہ ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں صراط مستقیم، صراط مستقیم کیا ہے، والصراط الذی یکون علی الشارع العام، وہ رستہ جو ہوتا ہے شارع عام پر، ٹھیک ہے، یعنی عام گزرگاہ پر، جی وَيَسْلُكُهُ، یہ وہ رستہ ہوتا ہے یسلکہ جس پر چل سکتا ہے، کل واحد، کون چل سکتا ہے، ہر ایک، وہ رستہ ہوتا ہے جس پر چل سکتا ہے ہر ایک، ارے ان غیر ان یکون فیہ التفات، بغیر اس کے کس میں کیا ہو توجہ ہو، کس کی جانب، الی شعب الیمین والشمال، یمین میں نہ دائیں، شمال میں نہ بائیں، دائیں اور بائیں جانب، شعب میں نہ رستوں کی طرف، دائیں اور بائیں رستوں کی جانب، دائیں اور بائیں جانب توجہ کیے بغیر، ٹھیک ہے، من غیر ان یکون فی التفات، اس میں توجہ نہ ہو، یہ بغیر دائیں اور بائیں جانب، ٹھیک ہے حضور، تو صراط جی مستقیم کی تعریف کیا بنی، وہ رستہ الذی یکون علی الشارع العام، وہ رستہ جو ہوتا ہے عام گزرگاہ پر،
وَيَسْلُكُهُ جی جس رستے پر چل سکتا ہے ہر ایک بغیر دائیں اور بائیں جانب توجہ کیے. ٹھیک ہے حضور؟ ٹھیک ٹھیک ہے، جی جی دائیں اور بائیں جانب توجہ التفات کیے بغیر. اوکے ٹھیک ہے، پھر فرماتے جی ہیں وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ. یہ تو ہو گئی نا تعریف صراط مستقیم کی. ٹھیک ہے، جی صراط جی مستقیم کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا، وہ جو درمیانہ ہوتا ہے. کس کے درمیان؟ افراط اور تفرید کے. کس کے؟ افراط اور افراط اور تفریط. تفرید کے جو درمیان میں ہے وہی کیا ہے؟ صراط مستقیم. افراط کسے کیسے ہے؟ حد سے بڑھ ٹھیک جانا، حد سے بڑھ جائیں. بڑھ جانا. ٹھیک ہے، اور تفرید کسے ہیں؟ کیسے کہ حد سے کم جی کرنی، حد سے کمی کرنا، حد سے. ہر کمی کا. تو کیا ہے؟ وہ جو حد سے بڑھنے اور حد سے کمی کرنے کے درمیان معتدل رستہ ہوتا ہے، معتدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہلاتا ہے صراط جی مستقیم. وہ کیا کہلاتا ہے؟ ٹھیک وَهُوَ صراط الَّذِي مستقیم. يَكُونُ صراط مستقیم، وہ ہے جو درمیانی راہ ہے. کس کے درمیان؟ افراط اور تفرید کے درمیان. افراط اور، تو یہاں تفریط کے پر درمیان. صراط مستقیم کی کیا آ گئی؟ پہلے کیا آ گئی؟ تعریف. کیا آ گئی حضور؟ تعریف. جی ٹھیک ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ جو عام گزرتا ہے، جی اس پہ ہر ایک چل سکتا جی ہے دائیں اور بائیں جانب توجہ کیے بغیر. ٹھیک ہے، جی اور صراط جی مستقیم کسے کہتے ہیں؟ وہ جو درمیانی راہ ہے. کس کے درمیان؟ افراط اور تفرید کے درمیان. اب آ گیا جی مصداق. کس کا بیان؟ کہ صراط مستقیم کا مصداق کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ٹھیک قول کے جی مطابق صراط مصداق مستقیم کا مصداق شریعت مصطفیٰ ہے، شریعت محمدی ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یعنی وسلم. مانا جائے کہ الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے. الذی ہدانا، جس نے ہمیں راہ دی. کس کی؟ صراط مستقیم کی، یعنی شریعت مصطفیٰ کی. شریعت، مصطفیٰ. تو صراط مستقیم کیسے؟ ھذا صادق علی شریعت محمد. یہ جو صراط مستقیم کا لفظ ہے یہ صادق آتا ہے کس پر؟ شریعت محمدی پر. ٹھیک ہے، اب وہ جی بتائیں گے، ساری وجہ بتائیں گے کہ کیوں شریعت محمدی پر صادق آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہر ایک کے جی درمیان وجہ بتائیں گے. ٹھیک ہے، ایک جی دوسرا قول جی بنتا ہے کہ مصداق کیا ہے. دوسرا کو مصداق کیا ہے صراط مستقیم کا؟ علی عقائد سنت والجماعت. جی سمجھے؟ پہلا مصداق، جی مصداق کے اول کیا بنا؟ شریعت محمد. شریعت محمدیہ. مصداق کے ثانی کیا بنا؟ عقائد اہل سنت. عقائد اہل سنت. عقائد اہل سنت بھی گویا گویا کیا ہیں؟ جی صراط مستقیم ہے. صراط. ٹھیک ٹھیک ہے، جی اور تیسرا جو مصداق ہے وَعَلَى طَرِيقٍ سلوک ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ صراط مستقیم کا لفظ سچا آتا ہے ایسے رستے پر، سلوک، طریق سلوک، چلنے کے ایسے رستے پر، جامع بین المحبت والعقل، چلنے کا ایسا رستہ جو جامع ہے کس کو؟ محبت اور عقل دونوں کو. ٹھیک کس کو؟ محبت اور عقل اپنا. دونوں. جی مطلب کہ وہ رستہ تصوف. جس میں محبت بھی ہے اور جس میں عقل جی بھی ہے. یعنی ٹھیک عقل سے بھی سمجھ آتا ہے اور اس میں عشق بھی ہے. عشق اور جی عقل کا جامع رستہ بھی کیا ہے؟ صراط مستقیم کہلاتا ہے. جی کتنے مصداق بنے حضور؟ تین. 3. آپ دیکھیں صراط مستقیم کی سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھ لی؟ تعریف. کیا پڑھ لی؟ جی وہ رستہ جو تعریف. عام گزرگاہ پر ہو، جس پر ہر ایک چل سکے بغیر توجہ کیے دائیں اور بائیں جانب. جی اور دوسرا کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ معتدل رستہ ہے جو کس کے درمیان ہے؟ افراط اور تفرید کے درمیان. تفریح. جی اور یہ مصداق کیا ہے صراط مستقیم؟ ھذا صادق علی شریعت محمد. یہ لفظ کیا ہے؟ سچا آتا ہے شریعت. شریعت محمدیہ پر. کیونکہ شریعت محمدیہ کیا ہے؟ آزمیر کے مرجع کیا ہے؟ شریعت محمدیہ. جی لأنها یہ انہا. متوسطة بین الافراط والتفرید ہے. شریعت محمدیہ بھی کیا ہے؟ افراد کے درمیان ہے اور تفرید کے. کون سا افراد؟ درمیان. الذی فی دین موسیٰ،
شریعت محمدیہ اس افراد کے درمیان بھی ہے جو کس میں پایا جاتا تھا؟ دین موسیٰ میں. یعنی دین موسیٰ کے اندر کیا تھا؟ افراد تھا، حد سے بڑھ کر. ٹھیک ہے. جی تکلفاً احکام، تکلفاً اس پر کیا ہے؟ احکام لاگو تھے. ٹھیک ہے. افراد. جی اور شریعت محمدی کیا ہے؟ اس تفرید کے درمیان ہے. الذی فی دین عیسیٰ، جی وہ جو کس میں تھی؟ دین عیسیٰ میں تھی. جی ٹھیک ہے. دین موسیٰ کے اندر زیادہ سختی تھی. کیسے؟ کر دین اچھا مود نجاست، یہاں پر لکھا ہے. جیسے کہ دین موسیٰ کے اندر کیا تھا؟ اگر نجاست لگتی تھی نا کپڑے وغیرہ پر، تو اس جگہ کو کیا کرنی پڑتی جی تھی؟ کاٹنا پڑتا تھا. کر دے مود نجاست، نجاست کی جیسے کو کیا ہے کہ ہے کاٹا جاتا تھا. اچھا دین موسیٰ کے اندر افراد ایک حد سے بڑھ کر احکام کیا تھے؟ افراد کیا تھا؟ جی جیسے کہ اداؤ ربع المال فی زکات، زکات میں مال کا چوتھا حصہ ادا کرنا پڑتا تھا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ 40واں ہوں، حصہ. مال کا کیا جی آتا ہے؟ زکات میں کیا ادا کرتے ہیں؟ 40واں. اس ٹائم کتنا آ رہا؟ چوتھا ہوں، حصہ. چوتھا ہے یعنی 40واں حصہ بہت کم ہو جاتا ہے. چوتھا حصہ کیا ہے؟ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جی مثال کے طور پر جی 40 روپے مال ہے نا، 40 روپے، تو 40واں کیا جی بنے گا؟ 1 روپیہ. 40 میں سے کیا ہے؟ جی اور اگر ایک 40 میں سے کیا ہے چوتھا سے 40 کا ادا کریں تو بنے گے 10 روپے. جی تو ہماری شریعت میں کیا ہوں، ہے؟ زکوٰۃ کتنی ہے؟ گویا 40 میں سے 1 روپیہ دینا ہے. اور بھی شریعت موسیٰ کے اندر زکوٰۃ کتنی تھی؟ گویا 40 میں سے 10 روپے. اچھا تو اس میں کیا تھا؟ افراد تھا. کیا تھا؟ حد سے بڑھ ٹھیک کر. ہے ایک منٹ۔ ہاں. اسی طرح وقتل النفس فی التوبہ، توبہ کے معاملے میں کیا ہے؟ نفس کو قتل کرنا پڑتا تھا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بچڑے کی انہوں نے کیا کر دی تھی؟ پودا کی تھی. تو رب تعالیٰ نے جی فرمایا تھا کہ کیا کرو؟ اپنے آپ کو کیا ہے؟ قتل کرو. تو قتل ہاں چلا تھا. بعد والوں کو معاف کر دیا گیا. ٹھیک ہے. جی یہ جی تھا دین موسیٰ کے اندر کیا ہے؟ افراد. ٹھیک ہے. اور دین جی عیسیٰ کے اندر کیا تھی؟ تفرید. حد سے زیادہ کمی تھی. کیا تھی؟ کیسے؟ کم کا تحلیل الخمر والخنزیر، خمر شراب اور خنزیر کیا تھے؟ حلال تھے دین عیسیٰ کے اندر. اچھا ہاں. ٹھیک ہے. جی کہتے ہیں لما وارد الخطاب فی حرمتها خاصا فی حق المسلمین، جب خطاب الہی وارد ہوا خنزیر اور شراب کے حرام ہونے کا، خاص طور پر کس حق میں؟ مسلمانوں کے حق میں. تو یہ دونوں مسلمان حرام ہو گئے تھے ان پر بھی. ٹھیک ہے. اور دونوں جی برقرار رہے بطور حلال کس پر؟ کفار پر. کس پر؟ کفار کفار پر. جیسے کہ مشرک عورتوں سے نکاح کرنا. ٹھیک ہے. ٹو دا پوائنٹ یہ جی آسان یعنی خلاصہ نکالیں تو دین محمدی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. کیونکہ نہ اس میں دین موسیٰ کی طرح افراط ہے، اور نہ ہی اس میں دین عیسیٰ کی طرح نہ ہی کیا ہے؟ تفریط ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی یہاں تک سمجھ آ گیا حضور؟ یہ بات کلیئر ہو گئی بھائی جی جان؟ جی ٹھیک ہے. کیونکہ شریعت محمدیہ متوسطۃ بین الافراد، یہ اس افراد کے مابین ہے جو کس میں تھا؟ الذی فی دین موسیٰ علیہ السلام، وہ جو کس میں تھا؟ جی دین موسیٰ میں تھا. اور اس تفرید کے جی مابین ہے جو کہ کس میں تھا؟ دین عیسیٰ میں تھا. کیونکہ دین عیسیٰ کے اندر کیا تھا؟ شراب اور خنزیر کیا تھا؟ حلال تھا. جی اسی طرح ھذا صادق علی عقائد اہل سنت و جماعت، صراط مستقیم کا لفظ سچ آتا ہے کس پر؟ عقائد اہل سنت و جماعت پر. ٹھیک ہے حضور. عقائد جی اہل سنت و جماعت ہیں عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اہل سنت عقیدہ اہل سنت صراط مستقیم ہے. کیا ہے؟ صراط مستقیم صراط مستقیم. ٹھیک ہے. کیوں؟ جی کیونکہ اس افراد، اس کے دائیں بائیں کیا پایا جاتا ہے؟ افراد اور تفرید. کیا پایا جاتا ہے؟ قرات اور تفریح اس کے دائیں اور بائیں کیا پایا جاتا ہے؟ افراد اور تفریح تفرید. ٹھیک ہے. جیسا کہ جی جیسا کہ کتاب میں کیا ہے؟
دیکھیں یہ لفظ صراط مستقیم کا جی لفظ آتا ہے کس پر؟ عقائد اہل سنت و جماعت پر، کیونکہ عقائد اہل سنت و جماعت فإنها متوسطۃ بین الجبر والقدر، عقیدہ جی جبریہ اور عقیدہ قدریہ کے مابین ہے، متوسط ہے، اس کے درمیان ہے جی عقیدہ عقیدہ جبریہ اور قبر جبری جبریہ میں گویا کیا ہے؟ افراط ہے، اور قدریہ میں کیا ہے؟ تفریط ہے، تفرید جی ٹھیک ہے؟ اسی طرح کیا ہے؟ جی رفاقت روافظ اسی طرح کیا ہے؟ اس کے بھی درمیان میں آتا ہے جماعت اہل سنت، اسی طرح بین الرفض والخروج، عقائد اہل سنت کس کے درمیان ہے؟ رافضی اور خارجیوں کے مابین ایک عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، جی کیونکہ ان میں بھی کیا ہے؟ افراط و تفریط ہے، ٹھیک ہے؟ جی اسی طرح جی عقیدہ اہل سنت کس کے درمیان میں ہے؟ بین تشبیہ و تعطیل، عقیدہ مشبہہ والے کون؟ جی تشبیہ دینے والے مشبہ مشبہہ، اور عقیدہ معطلہ ان کے درمیان میں ہے، ان کے درمیان میں، درمیان میں ٹھیک ہے حضور؟ جی کس کے درمیان میں عقیدہ اہل سنت؟ کس کے درمیان؟ جبریہ اور قدریہ جبریہ اور قدریہ، دوسرا جی کون سا تھا؟ دوسرا دوسرا تھا جی روافظ اور خوارج نواصب، خوارج روافظ جی اور رافضی، خوارج ٹھیک جی ہے؟ روافظ جی اور خوارج، جی عقیدہ اہل سنت ان کے درمیان میں تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کیا ہے؟ جبریہ جبریہ مشبہ، عقیدہ مشبہ، مشبہ، جی میں ہاں ایک ایک بتاؤں گا انشاءاللہ، مشبہ ٹھیک اور عقیدہ معطلہ جی ان کے مابین تھا، ان کے مابین تھا۔ موبائل ابھی میں اس کی ڈیٹیل کرتا ہوں، دیکھیے ذرا، ہر ایک کی ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے؟ جبر و جی قدر، جبر اور قدر کیسے کہتے ہیں؟ عقیدہ جبریہ اور عقیدہ قدریہ، یہ بیان آ گیا جبریہ کا ہے، جی عقیدہ جبریہ، ان کا ردیہ کیا تھا؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ ان العباد جماد لا قدرت له اصلا لا خالقتا ولا کاسبتا، کہ بندہ کیا ہے؟ مجبور محض ہے، اس کو کوئی قدرت نہیں ہے اصلا، نہ ہی تخلیق کی قدرت ہے، نہ ہی کسب کی، نہ ہی تخلیق کی قدرت ہے، نہ ہی، جی تو ان کا رد یہ ہے کہ پھر اگر یہ بات ہے کہ بندہ کا جماد ہے، اس کو اصلا کوئی قدرت نہیں، نہ ہی تخلیق کی، نہ ہی کسب کی، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا رد ہوگا کس طرح؟ بطلان الثواب والعقاب، کہ پھر تو کیا ہے؟ بندے پر سزا اور جزا کا سلسلہ باطل ہو جانا چاہیے، کیونکہ بندہ تو مجبور ہے، جماد ہے، جی تو ان کے نظریے کے مطابق ان کا رد اس طرح ہوگا کہ پھر ثواب اور عذاب کا جو سلسلہ ہے پھر وہ باطل ہو جائے گا، حالانکہ ثواب اور عذاب کا سلسلہ ہے، قرآن و حدیث میں بیان ہو چکا ہے، پتہ جی چلا بندہ بالکل مجبور بھی نہیں، بندہ بالکل کیا ہے؟ مجبور بھی۔ نہیں اور قدریہ والوں کا کیا نظریہ تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ان للعبد قدرتا قدرتا خالقتا لافعالی، ان للعبد قدرتا خالقتا لافعالی، کہ بندے کے لیے ایک ایسی قدرت ہے جو تخلیق کر سکتا ہے اپنے افعال کو، کیا کر سکتا ہے؟ تخلیق قدریہ والے کیا کہتے تھے؟ کہ بندہ بالکل اپنے افعال کا بھی خالق ہے، جی اور ان کی نظری کا رد کیا کرتا ہے؟ اللہ کا فرمان، اللہ فرماتا ہے واللہ خالقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو، اور گویا یہ اپنے افعال کے کیا مانتے ہیں؟ بندوں کو خالق مانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے کیا ہیں؟ خالق ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بندے افعال کے خالق نہیں ہیں، صرف کسب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ خالق اللہ قسم ہے، ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں نے مسجد کے جانا ہے نا، جیسے میں ارادہ کروں گا جی پل پل پر مجھے مسجد پر جانے کے لیے توفیق کون بخشے گا؟ اللہ، تو جی میرے افعال بالکل کی تخلیق کون کرے گا؟ اللہ، میں صرف کیا کر رہا ہوں، ہوں گا؟ کسب، کیا کروں گا؟ قصد تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قدریہ والے کہتے ہیں کہ بندے کو قدرت ہے کس کی؟ اپنے افعال کی تخلیق کی، تو ان کا رد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، کون سا؟ اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی، جی صحیح اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی عقیدہ قدریہ والوں کے بارے میں فرمایا کہ القدریہ تو مجوس حاضر امت، قدریہ والے کیا ہیں؟ اس امت کے مجوسی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو گویا مجوسی عقائد اہل سنت، عقائد اہل اہل سنت سنت، عقیدہ جبریہ اور عقیدہ قدریہ کے درمیان ایک نظریہ ہے، اور وہ کون سا نظریہ ہے؟ جی
اہل سنت و جماعت قالو ان للعبد قدرتن کاسبتن لا خالبتن، یعنی جی بندے کو قدرت تو ہے لیکن صرف کسب کیا ہے، تخلیق کی نہیں ہے. تو گویا جی یہ عقیدہ کیا ہے؟ ھذا والخالص عن افراط الجبریت و تفریط القدریت. جی عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ جبریہ کے افراد سے بھی پاک ہے اور قدریہ کی تفرید سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے. ہاں جی کلیئر صحیح ہو گیا حضور؟ جی اب آ گئے کون سے؟ عقیدہ اہل سنت رفض و خروج کے درمیان ہے. رفض و خروج رافضی اور خارجیوں کے مابین ایک نظریہ ہے عقیدہ اہل جی سنت. جی روافظ کیسے کہتے ہیں؟ الروافد رفضوا اکثر صحابہ. روافظ وہ ہیں جنہوں نے چھوڑ دیا تھا اکثر صحابہ کو. وانکروا امامت الشیخین. رافضی وہ ہیں جنہوں نے شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی امام ہونے کو کیا کر دیا تھا؟ منکر ہو گئے تھے. والمسح علی الخفین، اور انہوں نے مسح موضوع پر مسح کو ناجائز قرار دیا، منکر ہو گئے. کس کے منکر ہو اچھا گئے؟ شیخین کی امامت کے بھی منکر ہو گئے اور موضوع جی پر مسح کے بھی منکر ہو گئے. ہوں، وسبوا معاویہ و احزابہ، یہ رافضی وہ ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ اور آپ کے ساتھیوں کا بر کیا ہے؟ گالی دی ان کو، یعنی جی سب و شتم کیا. ہم جی افرطوا فی محبت علی جن، یہ رافضی وہ ہیں جو حضرت علی کی محبت میں کیا ہو گئے؟ حد سے بڑھ گئے. جی والخارجی، اور خارجی کیا ہوتے ہیں؟ فرطوا فی محبت ہی. ٹھیک ہے، خارجی جی بھی کیا ہے؟ حد سے بڑھ گئے کس میں؟ حد سے کمی کر دی کس میں؟ حضرت علی کی محبت میں. جی حتی خرجوا عن طریقۃ القویمہ، یہاں تک کہ سیدھے رستے سے بھی کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. خارجی جی یہ خارجی وہ ہیں حاربوا علی جان، جنہوں نے حضرت علی سے کیا کی تھی؟ جنگ کی تھی. شتموا اصحارہ، حضور کے سسرال والوں سے کیا ہے؟ ان کو کیا ہے؟ علیہ باللہ تعالی خارجی نے کیا ہے؟ گالی شتم کیا. ٹھیک ہے نا. اور جی اہل سنت و جماعت وہ ہیں کف اللسان، جو اپنی زبانوں کو کیا ہے؟ روک کے رکھتے ہیں. وائکن، اور اہل سنت یہ یقین رکھتے ہیں کہ بین صحابہ کلہم عدول الامت و خیارہم، کہ صحابہ سارے کیا ہیں؟ امت کے عادل اور بہترین ہیں. ھذا هو جی حق المبین، تو گویا اہل سنت و جماعت ہی حق کے مبین ہے، درمیانہ رستہ ہے. ٹھیک ہو گیا. جی اہل سنت و جماعت یہ صراط مستقیم کے لفظ کس پر سزا آتا ہے؟ عقائد اہل سنت و جماعت پر، کیونکہ جی عقائد اہل سنت و جماعت عقیدہ جبری اور قدریہ کے بھی مابین ایک عقیدہ ہے، اور روافظ اور جی خارجیوں کے مابین بھی ایک عقیدہ ہے. اسی طرح جی بین تشبیہ و تعطیل، عقیدہ مشبہ اور عقیدہ معطلہ کے درمیان بھی ایک عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. مشبہ جی کون ہے؟ مشبہ ہے پیچھے گزرا تھا نا، تشبیہ ہے. ٹھیک جی ہے نا حضور. مشبہ جی کہتے ہیں، مشبہ کہتے ہیں المشبہ وہ نظریہ والے شبہ اللہ تعالی بالخلق، جنہوں نے اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی. اثبت اللہ الجسمیہ، بلکہ اللہ کے لیے تو جسم ہونے کو ثابت کر دیا. کیا کر دیا؟ جسم اس بنا پر انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ اللہ ہوں، کو مخلوق کے مشابہ سمجھتے تھے، جی الیاذ باللہ تعالی. ٹھیک ہے. جی بعض ان میں سے کیا ہے؟ غلو کر گئے اور انہوں نے پکے ہو گئے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ محض جسم ہے. اور بعض غلو نہیں کیا، انہوں نے کہا جسم تو ہے لیکن خون والا جسم نہیں، خون اور گوشت والا جسم نہیں. تو ٹھیک ہے، بہرحال جسم تو مان رہے ہیں ہوں، نا اللہ کو. بالکل اور جی ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جسم جسمانی سے کیا ہے؟ پاک ہے. پاک ہے ہاں. اور معطلہ کون ہے؟ معطلہ مشبہ ہوں، کون ہے؟ مشبہ سمجھ گئے نا، جنہوں نے اللہ کو جی مخلوق کے ساتھ کیا دے دی؟ تشبیہ. اور اللہ تشبیہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، جی اللہ جیسا. بالکل کوئی نہیں اور معطلہ کیسے کہتے ہیں؟ معطلہ وہ ہے جنہوں نے کہا کہ بکون تعالی معطلا، یعنی اللہ تعالیٰ علیہ باللہ تعالیٰ وہ سمجھتے ہیں بیکار ہے، علیہ باللہ استغفر تعالیٰ. کما قال الحکما، جیسا کہ فلسفیوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے صادر ہو گئی عقل اول، ٹھیک ہے، پھر سے صادر ہو گئی عقل ثانی، پھر وہاں ہوں، پہنچی کتنے تک؟ عقل عاشر تک معاملہ. اور عقل عاشر ہی کیا کر رہی ہے؟ عقل فعال ہے، اور اسی پر عالم کا نظام ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے صادر ہوئی عقل اول، عقل ثانی، پھر عقل ثالث رابع وغیرہ 10ویں عقل صادر ہوئی، 10ویں عقل ہی کیا کر رہی ہے؟ نظام کو چلا رہی ہے. ہوں، علیہ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معطل ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نظام کو نہیں معطل چلا رہا ہے، علیہ باللہ تعالیٰ.
ٹھیک ہے. اور ہمارا جی نظریہ جی کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منزہ ہے، کس سے؟ پاک ہے، جسم جہت سے اور جسمانیت سے. جی سمجھ جی بلکہ مخلوقات کی پیشانیاں کیا ہیں؟ بجد ہی، اللہ کے دست سے قدرت میں ہے. مطلب سارا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے، عقل وغیرہ نہیں جی چلا رہی، عقل عشر وغیرہ. ٹھیک ہے. جی جی مخلوقات کی پیشانی کیا ہے؟ اللہ کے دست سے قدرت میں ہے. یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وَيَحْكُمُ مَا جی يُرِيدُ، اللہ جو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے. بالکل گویا عقائد اہل سنت کس کے درمیان ہو گئے؟ ذرا بتائیں. عقیدہ جبری اور قدریہ کے مابین بھی ہو گئے، عقیدہ جی روافظ اور خوارج کے مابین بھی ہو گئے، عقیدہ مشبیہ جی اور عقیدہ معطلہ کے بھی مابین ہو گئے. جی ٹھیک ہو گیا حضور. اب آ جی گیا کہ صراط مستقیم کا تیسرا مصداق کون بنے؟ وہ جی رستہ، اللہ اللہ طریق سلوک، چلنے کا وہ رستہ جو جامع ہے کس کو؟ عشق و محبت کو. محبت سے مراد محبت، عقل سے مراد عقل. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ جو عقل اور جی عشق دونوں کا ہے جامع چلنے کا رستہ ہے، اسے کہتے ہیں صراط مستقیم. کیوں؟ مستقیم فلا جی کے صراط مستقیم فلا یکون عشقا محضا مفدیا الجذب. صراط مستقیم نہ ہی محض عشق ہے جو لے جائے کس کی طرف؟ جذب کی طرف، مجنون ہو جو جائے بندہ، جی پتہ ہی نہ ہو اسے. جی اور جی صراط مستقیم لا عقلا صرفا موصلا الى الالحاد والفلسفہ. اور صراط مستقیم نہ ہی محض عقل ہے، عقلا جی صرفا، نہ ہی محض عقل ہے کہ جو پہنچانے والا ہو الحاد ملحدین کی طرف، جو فلسفہ کی طرف. پتہ چلا صراط مستقیم نہ ہی عشق محض ہے جو جی جنون کی طرف لے جائے اور جذب کی طرف لے جائے، اور نہ ہی کیا ہے؟ جی عقل محض ہے کہ لو جو لے جائے ملحدین کی طرف یا فلسفہ کی طرف. نعوذ باللہ جی منہ، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ لیتے ہیں سلام ان باطل عقیدوں سے، ان باطل. جی اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا عقیدت کرتے ہیں کہ الحمدللہ، یہ جیسے کیا ہے، تمام تر تعریف اللہ کے لیے. الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، جس نے ہمیں کس کی راہ دی؟ صراط مستقیم کی. سر اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ جس نے ہمیں شریعت محمدی کی راہ دی، جو کہ کیا ہے؟ درمیانی راستہ ہے. کس کے درمیان؟ شریعت عیسیٰ افراد و اور تفریق شریعت موسیٰ کے درمیان. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جی کیا ہے؟ راہ دی کس کی؟ عقائد اہل سنت و جماعت کی، جو کہ درمیانی راہ ہے. کس کے درمیان؟ عقیدہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان، عقیدہ روافظ اور جی عقیدہ خوارج کے درمیان، اور عقیدہ مشبیہ اور عقیدہ جی معطلہ کے مابین. ٹھیک ہے. اور تیسرے کا ترجمہ بنا جی اللہ تعالیٰ نے کی تلی تعریفات، جس نے ہمیں راہ دی کس کی؟ اس جامع رستے کی جو عقل اور عشق جی دونوں کا کیا ہے؟ جامع ہے، جو کہ جی درمیانی راہ ہے. کس کے درمیان؟ محض عقل کے درمیان اور محض عشق کے درمیان. بلکہ کیا ہے؟ جی صراط مستقیم وہ ہے جو عقل و عشق دونوں کا کیا ہے؟ جامع ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. اب آخر میں فرماتے ہیں جی وفی ہے، یہ جو متن کی عبارت تھی نا، وفا متن کی عبارت، گویا یہ سکیچ کیا انہوں نے، نقشہ لیا کس سے؟ الحمدللہ الذی ٹھیک ہدانا الی الصراط خدا المستقیم. یہ عبارت کو گویا انہوں نے سکیچ کیا ہے آیت مبارکہ. کون سی آیت مبارکہ؟ وفی ہے تلمیح، اس عبارت متن کی عبارت میں اشارہ ہو رہا ہے کس کی جانب؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان. کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں مستقبل چلا کس کی جانب؟ سیدھے رستے کی جانب. جی ٹھیک ہو گیا. جی مشکل تھا یا آسان تھا؟ آسان آپ نے آسان آسان کر دیا آسان ہو گیا نا. اب آپ کہیں جی تو میں ایک نظر ترجمہ کر سکتا ہوں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کافی ہے، ہمیں سمجھ آ گیا، تو اس کو پھر آپ موقوف کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی یہ سمجھ آ گئی اس میں کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ نہیں سارا صحیح ہو سمجھ آ گیا نا؟ ایک ایک عقیدہ، ایک ہی چیزیں. جی جی الحمدللہ جی تو سمجھا کتنے مصداق بنے صراط مستقیم کے؟ کیا بنے حضور؟ کتنے ایک مصداق بنے؟ ایک شریعت محمد تین صراط مستقیم کے مصداق کتنے بنے؟ پہلا تین شریعت جی محمدیہ. محمد صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے. دوسرا مصداق کیا بنا؟ وسلم عقائد اہل سنت والجماعت. ٹھیک ہے. جماعت اور جی تیسرا کیا بنا؟ جی تیسرا کیا بنا؟ جی آ، عشق عشق. ہاں عشق. محبت اور عقل ہاں عشق اور عقل کا عقل جامع جی جامع رستہ. جی ایک عشق اور
मोहब्बत का जामे जामे रास्ता। रास्ता। क्लियर हो गया? जी। ठीक है। और सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? सिरात मुस्तकीम की तारीफ, आम जी। गुजरगाह, हाँ। जी। जिसमें क्या है, दाएं बाएं जाना ना पड़े। जी। ठीक हो गया जी? जी। चलो।